کہ مجھے جنوبی پنجاب کے ملتان بھی اور لیا اور بکر کے بھی پروگراموں میں جانا تھا، اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں اور میڈیا کے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے، اور اس وقت کی جو ایک گمبھیر صورتحال ہے اس پہ ہم ملی یکجہتی کونسل کا موقف بھی اور بحیثیت مسلمان اور امت کے ہم اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملی یکجہتی کونسل تمام دینی جماعتوں کا ایک مشترکہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، لیکن اتحاد امت کے لیے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم پلیٹ فارم ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اکابرین نے اس کارواں کو جوڑا اور اس کی قیادت کی اور یہ کام آگے بڑھایا، اور آج بھی الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل پورے ملک میں ہم آہنگی کے لیے، وحدت اور یکجہتی کے لیے اور اتحاد امت کے جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام، مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان جو تفرقے پیدا کرنے، فساد پھیلانے کی جتنی بھی سازشیں ہیں، ان کے سد باب کے لیے بھی ملی یکجہتی کونسل قومی سطح پر بھی اور اس کی صوبائی تنظیمیں بھی اپنا ایک رول اور کردار ادا کر رہی ہیں، اور ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہم ہر اس عالمی، استعماری یا قومی سطح پر اسلام اور انسان دشمن جتنے بھی رویے ہیں ان کے خلاف ہم استقامت سے اپنا ایک قومی اور ملی اور دینی فرض ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم باطل کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اور ہم حق کے تحفظ کے لیے اپنا اجتماعی، دینی اور ملی فرض ادا کرتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام بھی اور عالمی امن بھی بڑے خطرات سے دوچار ہے۔ جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اسلحے اور بارود کے ذریعے انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بستیاں تاراج ہو رہی ہیں، اقتصادی اور معاشی بحران ایک خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح عالم اسلام بھی اس پورے صہیونی ایجنڈے کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور اسرائیل کے ناجائز وجود کے تحفظ کے لیے امریکہ اور اس کے حواری پوری دنیا کو بدامنی کی ہماجگاہ بنا رہے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں
خفیہ یا چھپا ہدف چین ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو روکا جائے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل اس عالمی تباہی کے سب سے بڑے جنگی مجرم ہیں، اور عالم اسلام میں جو انتشار ہے اور عالم اسلام کی جو عملی وحدت ہے اس کی طرف پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے عالمی استعماری ایجنڈے کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ جو تمام اقوام کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، امریکہ نے امن کو روکنے کے لیے، فساد کو بڑھانے کے لیے بار بار ویٹو کا حق استعمال کر کے اقوام متحدہ کو ایک ناکارہ ادارہ بنا دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہر ملک کی، ہر قوم کی آزادی، خود مختاری ایک بڑے خطرات سے دوچار ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران، جس پر امریکہ اور اسرائیل نے ناجائز حملہ کیا ہے، جو سراسر امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ ظلم ہے، اور اسی طرح ایران جو ہے وہ حق پر ہے اور اس وقت ایک مظلومیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی قیادت اور رہبر کی شہادت نے پوری دنیا کو غم زدہ بھی کیا اور بڑا دھچکا بھی لگایا، اور اب بھی ایران کی قیادت کو ٹارگٹ بنا کے شہید اور قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلسل بمباری کے ذریعے بستیوں، آبادیوں، سکولوں، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح اقتصادی پابندیاں عائد کر کے ایران ہی نہیں پوری دنیا کو توانائی بحران سے دوچار کیا گیا ہے۔ اور یہ استعمار، ان کا اصل جرم یہ ہے کہ انہوں نے 45 سال سے اپنے نظام کا تحفظ کیوں کیا ہے، اور ایران عالمی استعماری قوتوں کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں ہوا، اور ایران نے فلسطین، ارض انبیاء اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک مجاہدانہ اور ہراول دستے کا کردار کیوں ادا کیا ہے، اور اسرائیل کے ایما پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حکم کہ ایران کے عوام نکل کھڑے ہوں اور رجیم چینج کر دیں، لیکن ایران کے عوام نے اسے ناکام بنایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس زوم میں تھے کہ ایران پر حملہ کریں گے اور ایران کو ہر طریقے سے زیر کر لیں گے۔ لیکن آج امریکہ بھی اسرائیل میں ایران کے مقابلے میں ذلت، رسوائی اور شکست سے دوچار ہے، اور اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ جنگ کی بھیک مانگ رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ناجائز وجود کا تحفظ مانگ رہا ہے، اور امریکہ جو اپنے یک محوری طاقت کے فرعونیت کے منصب پر بیٹھا تھا، آج اسے ایک بار پھر بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ ہم ایران کے قیادت کی، عوام کی جو استقامت ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، پاکستان کے تمام عوام
ہر سیاسی یا مسلکی یا دینی اختلاف سے بالا تر ہو کے ظلم کے مقابلے میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایران فتح مند ہوگا، ایران کے عوام کامیاب ہوں گے، اور دنیا میں طاقت کا توازن اب بدلے گا، اور استعمار اور استکبار جو ہے کہ ناکامی اور ذلت سے دوچار ہوگا۔ ایران نے ہر طرح کی اقتصادی پابندیوں کو برداشت کر کے بھی ایک بڑی جنگی تیاری کی، ٹیکنالوجی کی ایک بڑی تیاری کی، اور آج اسرائیل پر حملے اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ایت اللہ عظمیٰ رہبر ایت اللہ خامنائی شہید، ان سب کی قیادت میں ایران نے ایک مضبوط تیاری کی، اور اسی طریقے سے اب یہ سلسلہ یہیں نہیں رک رہا، بلکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اور جو ایک جنگی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے تشویشناک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے اس پوری مدت میں اپنے آپ کو عالم اسلام کے مسائل سے نہیں جوڑا، اور اپنی توقعات امریکہ، انڈیا اور اسرائیل سے بڑھائی، اور یہ طالبان حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح افغانستان کی سرزمین کو جو دہشت گرد گروہوں اور ان کے تربیتی اداروں کو قائم کر کے صرف پاکستان نہیں، ارد گرد کے ممالک کو بھی پوری طرح متاثر کیا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کو اپنی آزادی، خود مختاری اور انچ انچ کی حفاظت کا حق حاصل ہے، اور جہاں سے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی، بے گناہ انسانوں کو برباد کرنے کی، مساجد پہ، چیک پوسٹوں پہ اور سیکورٹی جو ڈٹس ہیں ان پر جو حملے کیے جاتے ہیں، اس کے مقابل میں دہشت گردوں کا پیچھا کرنا یہ پاکستان کا حق ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان، ایران اور افغانستان کے مضبوط تعلقات ناگزیر ہیں، امن کے لیے بھی، ترقی کے لیے بھی، معاشی مسائل کے حل کے لیے بھی، اور دفاعی محاذ کے لیے بھی تینوں ممالک کا ایک پیج پہ آنا ناگزیر ہے۔ اس لیے ہم افغانستان کی طالبان قیادت سے اپیل بھی کرتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں، اپنے آپ کو اس تنہائی سے نکالیں اور عالم اسلام کے ساتھ جڑیں، اور پاکستان کی قیادت سے بھی، پالیسی سازوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ طویل جنگ دونوں ملکوں کے لیے وارہ نہیں کھاتی، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے یہ سود مند نہیں ہے۔ سفارتکاری کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لایا جائے۔ چین، قطر اور ترکی کی طرف سے جو سفارتی سرگرمی کے ذریعے عارضی امن لایا گیا تھا، یہ عارضی نہیں ہونا چاہیے، اسے مستقل بنیادوں پر ایک پائیدار تعلقات میں تبدیل ہونا چاہیے۔ انڈیا بھی، امریکہ بھی، اسرائیل بھی، وہ حقیقت میں اس خطے میں پاکستان ہی نہیں، ایران اور افغانستان کے بھی دشمن ہیں، اور حقیقت میں یہ اس پورے خطے کے عوام کے دشمن ہیں۔ اس لیے پاکستان، ایران اور افغانستان کی قیادت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کے اس ایجنڈے کو پہچانیں
اور کروڑوں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح اس وقت جو پاکستان کی سفارتی محاذ پر سرگرمیاں ہیں یا امن کے لیے مذاکرات کے لیے کوششیں ہیں، یہ پاکستان کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی وزیر اعظم سے بھی، فیلڈ مارشل سے بھی اور تمام حکمت کاروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، سیاسی انتشار موجود ہوگا، عدم استحکام کی خوفناک شکل برقرار رہے گی، اس سے پاکستان کو جو اللہ نے ایک عزت کا مقام دیا ہے وہ بنیادی مقام اور ذمہ داری نہیں ادا کر سکے گا۔ اس لیے ملک میں سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ حکومت بھی، سیکورٹی ادارے بھی اور مقتدر طبقات بھی اس اہمیت کو تسلیم کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی بحرانوں کا حل سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مل سکتا۔ سیاسی بحرانوں کا حل جو ہے کہ وہ سیاستدانوں کی ذمہ داری، دینی قیادت کی ذمہ داری ہے، کہ ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سیاسی اختلاف یا ہمارے مسلکی اختلاف یا ہمارے مسالک کی بنیاد پر جو حقیقت پر مبنی اختلاف ہیں، انہیں اسلام اور پاکستان پر بالادست نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ان جذبات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس کی پوسٹوں کے ذریعے یا اپنے رویوں یا اپنی گفتگو کے ذریعے اس طرح کا ماحول نہیں بننا چاہیے کہ جس سے امریکہ اور اسرائیل کو فائدہ ہو اور عالم اسلام اور مسلمانوں کو اس کا نقصان ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ کشمیر اور فلسطین کا جو مسئلہ حل نہ کیا گیا، غزہ اور فلسطینیوں کو جو تباہی سے دوچار کیا گیا، اس پر عالم اسلام نے اپنا حقیقی فرض نہیں ادا کیا، جس میں آج وہ مظلوم، ان کا پاکیزہ خون اب ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا، اور جس میں پاکستان ہی نہیں 8 مسلم ممالک بھی اس کے ممبر بنے، اور حقیقت میں یہ ٹرمپ کا ایک دھوکہ تھا، فراڈ تھا۔ اصل میں وہ اسرائیل کی سرپرستی اور اس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اب یہ بورڈ آف پیس کے اندر جو مسلم ممالک کی قیادت موجود ہے، اب ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس فراڈ کو بے نقاب ہونے کے بعد اس کمبل کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھ کے عالم اسلام کے اتحاد اور عالم اسلام کے مسائل پر ہی اپنا فرض ادا کریں۔ اسی طرح جو عالمی معاشی صورتحال ہے، ایک بڑے بحرانوں سے دوچار ہے، اور اس وقت کفایت شاری اور اسی طرح دیگر اقدامات جو کیے جا رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھی عوام سے تو قربانی مانگی جا رہی ہے۔ تعلیمی ادارے بند کر کے تعلیم اور نئی نسل کو تو ایک بڑے خطرات سے دوچار کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں تو عوام پر مسلط کر دی جاتی ہیں، لیکن ہمارا روگ، ہمارا مسئلہ کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، عللے تللے ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات ہیں۔ اور آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں فلاں کٹوتیاں کر لی ہیں، تو کیا ہے وہ یہ جنگ کا انتظار کر رہے تھے؟ اس تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے تھے؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ بھی سرکاری ادارے کرپشن کی ہماجگاہ بن گئے۔ سرکاری اداروں میں عوام کی لوٹ مار کے سوا اب کوئی اور چیز نہیں بچی ہوئی، اور یہ جو مقتدر طبقات کی عیاشیاں ہیں، یہ 25 کروڑ عوام کو معاشی غلام بنا رہی ہیں اور استعماری اداروں کے سامنے سرنگوں کر رہی ہیں۔ اس لیے اب محض یہ عارضی اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں سیاسی بحرانوں کے حل کے لیے قومی ترجیحات پر قومی قیادت لازماً اکٹھی ہو، وہیں قومی معاشی بحران کے خاتمے کے لیے بھی قومی مساق معیشت پر بھی اتفاق کرنا چاہیے۔
اور یہ جو ایک طویل مدت کی جنگیں مسلط ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکلات کا باعث بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے سیاست بھی، معیشت بھی اس کا اولین تقاضا ہے کہ قومی قیادت ہوش کے ناخن لے، اپنی غلطیوں سے رجوع کرے اور قومی اور ملی فرض ادا کرے۔ انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کی مرکزی قیادت، مرکزی عاملہ کا اجلاس بھی طلب کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم اپنی تمام صوبائی تنظیموں سے بھی اسی بات کی درخواست بھی کر رہے ہیں اور انہیں یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت بالکل ایکٹیو بھی رہیں، بیدار بھی رہیں، اور مل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو ہر جگہ پر اکٹھا کریں۔ عوام کے جذبوں کو بیدار رکھنا، باہمت رکھنا، حوصلہ مند رکھنا، یہ تمام دینی جماعتوں کی مشترکہ دینی اور ملی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی آمد سے ہمیں ملی یکجہتی کونسل کے اس موقف کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مظہر صاحب پہلے سلام تک تو جنگیں بھی قائم رہتی ہیں، مذاکرات بھی جاری رہتے ہیں، اور ہمیشہ اسی بات کی کوشش ہوتی ہے کہ بھی جنگ بھی بند ہو، جنگ کے نقصانات بھی کم سے کم ہوں، لیکن مذاکرات کے ذریعے جو فریقین کے مطالبات ہیں اس پر بھی کوئی اتفاق پیدا ہو۔ اور اس وقت ہمارا واضح موقف ہے کہ بھی ایران مظلوم ہے، ایران حق پر ہے، اور ایران کے مطالبات جو ہیں کہ وہ بالکل جائز ہیں، وہ تسلیم کیے جانے چاہیے، اور امریکی صدر کے جو 15 نکاتی مطالبات ہیں وہ بالکل ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ پاکستان جو ایران کے مطالبات ہیں وہ بالکل ایک متوازن بھی ہیں، جائز بھی ہیں، اور ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں جی، پہلی اولین چیز تو یہ ہے کہ یہ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ پالیسی سازی کرے یا ملک کو چلائے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ لیکن المیہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، MQM ہے، ان کے باقی اتحادی ہیں، وہ ہائیبریڈ نظام میں بری طرح الجھ چکے ہیں، اور سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ صرف ایک اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے اور اس کا اپنا ایک بڑا مقام ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح حکومتی پارٹیاں اقتدار کے اس کوریڈور کے اندر الجھ گئی ہیں، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کی حیثیت سے اپنا وہ کردار نہیں ادا کر رہی جو ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکالنے کا ہو۔ تو اس لیے جو ہمارا موقف ہے وہ تو یہی ہے کہ جو قومی ترجیحات ہیں، اور قومی ترجیحات کی بنیاد پر کم از کم ایجنڈے پر قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے، سیاست کو بند گلی سے نکالنا چاہیے۔ سیاست میں بات چیت ہی راستہ دیتی ہے اور مسائل کا حل نکلتا ہے۔ نہیں، ہمارے رابطے رہتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ دعوت دیتے ہیں، ہم شریک ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، وہاں بھی شریک ہوتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ تھا، ہم نے ہر چیز سے بالائے طاق جو ہے صدر سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی بات کی، اور ایوان صدر میں ایک بڑی نمائندہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ ابھی حال ہی میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، پاک افغان صورتحال، ایران پر جو صورتحال ہے، جماعت اسلامی کے وفد نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، ہم نے یہی موقف ان کے سامنے بھی رکھا ہے۔ اسی طرح ملی یکجہتی کونسل کا بھی ہمارا باہم مشورہ ہوا ہے، تو جلد ہم اس کا بھی اجلاس رکھ رہے ہیں۔ جو ہمارے لیے ممکن ہے ہم اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔